We have been tough. We've been working together with India in many of these issues against terrorist cells. بھارت نے وزیر اعظم کو کسی طریقے یہ کنونس کر لیا ہے کہ پاکستان جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا جائے فار اسپریڈنگ ٹیررزم. چین اور سعودی عرب بھی آج ہم پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. India and Japan gear up for a high-stakes 2+2 ministerial dialogue. سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں انڈیا ایویڈنس دے تو ہم دہشت گردی کو کنڈون نہیں کریں گے, ہم دہشت گردوں کو کنڈیم کریں گے. انڈیا کا جو دہشت گردی کے حوالے سے جو پرسپیکٹو ہے وہ صرف پاکستان کے حوالے سے. غربت, بے روزگاری, بیرونی اور اندرونی قرضوں کا کم نہ ہونے والا پہاڑ اپنی جگہ, عالمی اداروں کا ملکی معیشت پر خدشات کا اظہار بھی اپنی جگہ. اگر انڈیا نے ملیشیا کو کنونس کر لیا کہ پائیدان پاکستان ہے کر رہا ہے, تو یاد رکھیے گا انڈیا بہت بڑی بریک لگائے گا مسلمان دنیا کے اندر پاکستان کو مزید آئسولیٹ کرنے کے لیے. دوست ممالک کا قرض دینے سے انکار بھی اپنی جگہ. تو وہ اپنی فارن پالیسی کو کس طریقے سے بیلنس کر رہی ہے, جو کس طریقے سے وہ ایک ریجنل سپر پاور کا لفظ میں کہوں گا, بلکہ they have proven themselves as a regional super power. کہیں سے ہمیں ڈیفرڈ پیمنٹ پہ تیل مل جایا کرتا تھا, کچھ ہمیں فورن ایکسچینج ریزروز کے لیے دوستو پاکستان کی مسلم دنیا کے ساتھ بڑی قربت رہی ہے. ابھی ہمارے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اور ہم نے مسلم دنیا کو جس انداز سے استعمال کیا کہ ہم ان کو ہمیشہ صرف کشمیر کے ایشو کے لیے اور ڈالرز اور امداد لینے کے لیے اور ریال لینے کے لیے استعمال کرتے رہے, تو اب انہوں نے پاکستان کو ایک اور لینس سے دیکھنا شروع کر دیا ہے اور انڈیا کو ایک ڈیفرنٹ لینس سے دیکھنا شروع کر دیا ہے. ملیشیا کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس وقت انڈیا کے اندر, اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا اور ملیشیا ٹو بردرلی نیشنز ہیں. دس از واٹ ملیشین پرائم منسٹر انور ابراہیم نے سے. اب پاکستانی کیسے اس چیز کو ہضم کر رہے ہوں گے, ڈائجسٹ کہ ایک ہندو ریاست ہے, وہاں پہ ہندو ملک ہے, اب مسلمان انڈیا کو بردرلی کہیں گے, مطلب ہمیں وہ بھول گئے ہیں, ہم اکٹھے ہیں دنیا, وہ آپ کشمیر ایشو کو بھول گئے ہیں, آپ یہ ہیں وہ. The question is that how the world fastly is changing and how we have to cope up with this. اب انور ابراہیم جو ہیں وہ جب پہنچے ہوئے ہیں تو وہ جواہر لال نہرو کا ذکر کر رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے جس انداز سے بات شروع کی کہ پردھان منتری نریندر مودی جی نمسکار, یہ انور ابراہیم کے الفاظ ہیں, یہ بیسیکلی ہی از وننگ دم, ٹھیک ہے جی, میرے دوست ہیں. اور انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی جی میرے دوست ہیں, جیسے نریندر مودی کو عادت ہے نا حق شک کرنے کی, کھلیاں جپیاں باندھ دی, مطلب انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ مطلب کھلا ڈلا بندہ ہے تو کھل انداز سے بات کر رہے ہیں. اور مزے کی بات ہے دونوں ملک ایک ہی بات کر رہے ہیں, فریڈم آف نیویگیشن. میں اب پورا بتاتا ہوں کہ کس طرح انڈیا ملیشیا اپنے تعلقات کو وہ کر رہے ہیں, کیونکہ انڈیا جو 2025 کی چیئر اس کے پاس ہے تو وہ ہے. اب انڈیا کیا کہتا ہے, انڈیا کہتا ہے جی کہ ملیشیا تمہارا انڈو پیسفک میں پارٹنر ہے. بیسیکلی نریندر مودی صاحب واشنگٹن کو میسج دے رہے ہیں that we are looking the region from an Indo-Pacific region, one thing. Secondly, انڈیا کو یہ جو nomenclature ہے, میں نے اس کے اوپر پہلے کافی بات کی ہوئی ہے, nomenclature means کہ جو نام دیا جاتا ہے. اب جو انڈین اوشن کو انڈین اوشن کہیں گے اور انڈو پیسفک یہ کہتے ہیں, تو انڈیا فیل کرتا ہے کہ our stature gets global, ہمارا stature اس سے گلوبل ہے. اور اب ہو یہ ملیشین یونیورسٹیوں کے اندر انڈیا کے لیے چیئرز اسٹیبلش ہو رہی ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنے یو پی آئی کو کولیبوریٹ کرے گی اپنے ملیشیا کے جو کاؤنٹر پارٹ ہے ان کا, وہاں پہ جو کرنسی کا سلسلہ ہو, ٹھیک ہے جی. اسٹارٹ اپ الائنس نریندر مودی اور وہ بنانے جا رہے ہیں. کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ, کہاں آ گیا پاکستان, کہاں, کیا ملیشیا کبھی پاکستان کی بات کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. انڈیا ملیشیا اپنے تعلقات کو کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ, اس میں اگر ایک ورڈ ایڈ کریں کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ والی پارٹنرشپ کہ پوری دنیا کے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کے اوپر ہم مل کے اکٹھے سوچیں گے, پلان کریں گے. لیکن دس از کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ بیکاز دس از بائیلیٹرل پارٹنرشپ, ٹھیک ہے جی. اور اچھی بلی بلینز آف ڈالر, 43 بلین ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. اور مزے کی بات ہے انڈیا اور کے وزیر اعظم نریندر مودی کہتے ہیں جی کہ ہماری جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ نیشنل کرنسیز کے اندر ہو رہی ہے.
کیا آپ امیجن کریں یار. آئی تھنک ان کی کرنسی رنگٹ ہے ملیشیا کی اور انڈیا کی روپی ہے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ انڈیا بیسیکلی ہر جگہ پہ ڈی ڈالرائزیشن کر رہا ہے, ہر جگہ پہ ڈی ڈالر ہے, لیکن نہ نہیں لینا, بولتا نہیں ہے, لیکن اس کا حق ہے کہ اپنی کرنسی میں ٹریڈ کرنا, کیونکہ ان کے پاس وہ ہے ہی نہیں ہے. اب انہوں نے بہت زیادہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کیے ہیں, اور میں دیکھ رہا تھا بڑے پیمانے کے اوپر ڈیلیگیشن آئے ہوئے ہیں جو راشٹرپتی بھون کے اندر. آپ دیکھیں کہ جب وہ انٹر ہوئے ہیں پرائم منسٹر انور ابراہیم, اور دیکھیں کہ ویتنام کے وزیر اعظم انڈیا آئے تھے, مودی صاحب. آئی تھنک دے آر میکنگ اے لاٹ آف ہیڈ لائنز گلوبلی. سچی بات تو یہ ہے, اس کو سارا سمجھنا پڑے گا. اور نریندر مودی کو اس چیز کی سمجھ ہے کہ ملیشیا کتنا امپورٹنٹ پارٹنر ہے. پاکستان کے اندر نہیں یہ چیز سمجھی جائے گی, کیونکہ ہم دنیا کو دیکھتے ہیں مذہبی اینگل سے. ملیشیا کیا کہتے ہیں, نہیں برادرلی نیشن, بیکاز ملیشیا کے اندر بہت ساری جو ہندو پاپولیشن ہے اور وہ وہاں بڑے آرام سے کام کر رہے ہیں, اور ہم, آپ کو پتہ ہے, اس چیز کو مس یوز کرتے ہیں. ہم اس چیز کو مس یوز کرتے ہیں, اس ساری کی ساری بات کو, سارے کے سارے تعلق کو, ساری کی ساری دوستی کو مس یوز کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے نا اس طرح ہے اور اس طرح ہے. خیر, اب کویشچن یہ ہے کہ کیونکہ انڈیا اپنی جو ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے اس کو پروموٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اب دلی کی انڈیا کی اپروچ یہ ہے کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایشین جتنے بھی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے بائیلیٹرل ریلیشن, جو آسیان ہے, جب ہم اس کے ساتھ لارجلی کوآپریٹ کریں تو ہمیں بڑے مسئلہ ہو سکتا ہے. سو انڈیا نے اپنی جو ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے اس کو تھوڑا سا ایکٹیو کیا. مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی, اگر آپ یہ ٹرینڈز دیکھیں, جیسے ایسے دوول وہاں پہ گئے ہوئے تھے, پاکستانیوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا کوئی بہت ہوا کہ نہیں ہوا. انڈیا جس چیز پہ فوکس کرتا ہے وہ کام کرتے ہیں. اب انڈیا نے اس خطے کو اپنا اسٹریٹجک پیوٹ بنا لیا اس خطے کو, اینڈ دے آر پیئنگ اے لاٹ آف ٹینشن. وہ بہت ساری ٹینشن اس خطے کو دے رہے ہیں. اور دونوں ملک جو ہیں, انڈیا اینڈ ملیشیا جو ہے, یہ جو انڈین ملیشین پرائم منسٹر آئے ہیں تو ہائی لیول ایجنڈا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں, اور ملیشیا جو ہے وہ, کیونکہ آپ دیکھیں یہ ہوتا ہے پرسنل ٹچ. انور ابراہیم نے پرسنل ٹچ دیا. انور ابراہیم نے یہ چیز کہی ہے کہ بھائی ہمیں برکس کی ممبرشپ لے کے دی جائے, ہمیں اس پہ ہیلپ کی جائے, ہمیں اس پہ سپورٹ کیا جائے, ٹھیک ہے. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اب ایک طرف ہمیں برکس کی ممبرشپ لی کی جائے, ہمیں سپورٹ کیا جائے, ہمیں کمپلیٹ سپورٹ کیا جائے. کیا انڈیا سپورٹ نہیں کرے گا جس لیول کی ڈسکشن ہو رہی ہے, جس لیول کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے؟ اور پھر مزے کی بات ہے, ساؤتھ چائنا سی میں دونوں کے آپس میں ہیں, کیونکہ ملیشیا بھی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کا چائنا سے مسئلہ ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ ایوری کنٹری, ٹھیک ہے جی, ایوری کنٹری جو ہے وہ جو یہ کر رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ بھائی ہاں جی کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پاکستان جو ہے اس کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. سو میں جسے کہیں گے نا, مجھے جس چیز کی سمجھ آئے, ٹھیک ہے جی, وہ یہی ہے کہ ایک طرف ملیشیا جو ہے وہ اپنی ٹائم اینڈ اگین لانگ ٹرم ایک ہی چیز میں لگا ہوا ہے کہ مجھے جیسے جو ہو ٹھیک ہے جی کرنا ہے, انڈیا کے قریب ہونا ہے. مجھے ذاتی طور پہ اگر میں دیکھوں کہ ملیشیا کے وزیر اعظم, ٹھیک ہے, ان کو ایک چیز کی سمجھ آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ ہمیں جتنا زیادہ ہم انڈیا کے قریب ہوں گے ہم امریکہ کے قریب ہوں گے.
خطے میں جو وہ جسے کہیں گے نا وہ ایک انفلوئنس بڑھے گا. دیکھیں انڈیا کی جو ڈیاسپورا ہے وہ بڑا تگڑا ہے, ٹھیک ہے. سو ایک تو وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی بات کر رہے ہیں, ایک وہ انڈیا کی جو ایکٹ ایسٹ پالیسی ہے اس میں ملیشیا اس کا حصہ بن گیا, دین وہ برکس میں ممبرشپ لے گئے, پھر ہاؤ ٹو ورک ٹو کنٹرول اور ٹو ٹیک اور ٹو جسے کہتے ہیں نا کہ چائنا سے کوآپریٹ بھی کرنا ہے لیکن انڈیا کے ساتھ مل کے جسے کہتے ہیں نا وہ چیز بھی کرنا ہے. ایک مجھے جو چیز نظر آتی ہے جو میں سمجھا ہوں اس میں یہ ہے کہ انور ابراہیم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ کام بھی کریں لیکن اس کے انفلوئنس کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے, اس کو ان چیکڈ پاورز نہیں دینی ساؤتھ چائنا کسی کے لیے. اور انڈیا کہتا ہے جی کہ ہم آپ کا یہ جو پرسپیکٹو ہے ساؤتھ چائنا سی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا چائنا جو ہے اس میں اپنا اثر و رسوخ بڑھائے. دس از واٹ دے آر سیئنگ, ٹھیک ہے جی. اب ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ مہاتیر محمد جو تھے, جب مہاتیر محمد تھے تو اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے, ٹھیک ہے جی, کیونکہ مہاتیر محمد کا کشمیر کے اوپر سٹینس تھا. اب وہ کشمیر کے اوپر سٹینس ہی نہیں ہے. اب جو ملیشین لیڈرشپ ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ پاکستان از نو ویئر ان دا سسٹم, ٹھیک ہے جی. سو ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کہیں نظر نہیں آ رہا سسٹم میں, اس کی اکانومی اچھی نہیں ہے, تو ہم نے پاکستان کا کیا کرنا ہے؟ ہم کشمیر کرتے رہیں, ہم کشمیر کرتے رہیں. انڈیا ترقی کر رہا ہے اور ہم انڈیا پاکستان کی وجہ سے جو ہے نا وہ متھا لگا کر بیٹھے, ملیشین عوام کو فائدہ پہنچاؤ یار. سو مہاتیر محمد چلا گیا, ناؤ وی نیڈ ٹو ریوزٹ انڈیاز ریلیشن ود دم, اور ڈیفینس کوآپریشن بھی کرنا ہے. انڈیا آپ کو پتہ ہے آتم پر بھارت کے حوالے سے انڈینس کو بڑا شوق ہے, بڑا دل ہے کہ ہم ڈیفینس کے طور پہ جانے جائیں, اور وہ کام بھی کر رہے ہیں اس حوالے سے. دنیا ان کو سپورٹ کرنے پہ جا رہی ہے. امریکہ تھوڑا سا ٹل ہے, ٹھیک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ یار بی کیئرفل. یہ جو انہوں نے رشیا میں ہمارے ساتھ کیا ہے, دیکھیں دا کوشچن از جو گریٹ پاورز ہیں دے ڈونٹ اسپیک, وہ اتنا لاؤڈ بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, دے جسٹ ایکٹ اور دے ڈونٹ ایکٹ. انڈیا کے معاملے میں وہ یہ کچھ نہیں کہیں گے کہ کیا کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا امریکہ اور فرانس کے آپس میں 50,000 قسم کے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ٹھیک ہے جی. سو اس میں یہ چیز دیکھیں کہ جو میں ذاتی طور پہ چیز سمجھتا ہوں, اس میں ایک سمپل سی چیز یہ دیکھی جا سکتی ہے کہ امریکہ فرانس کے جتنے مرضی برے حالات ہو جائیں, جو بھی ہو جائے, لیکن دونوں کی پارٹنرشپ تو موجود ہے, لڑتے تو ایک دوسرے سے نہیں ہیں. انڈیا اور امریکہ کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ بہت اچھے تعلقات ہیں پر بیچ میں ڈس ایگریمنٹس بھی بہت زیادہ ہیں. اور اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ امریکہ صرف انڈیا کو چائنا کے لینس سے دیکھے گا. انڈیا کی اپنی پرسنل کیپیبلٹی بھی تو ہے نا یار. 195-93 ارب ڈالر کی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے, کیا مذاق ہے؟ 200 ارب ڈالر کی آپ کی ملک کے ساتھ ٹریڈ ہو جس میں مینوفیکچرنگ سروسز ساری ڈال ڈول کی, ٹھیک ہے جی. اب ملیشیا جو ہے وہ انڈیا کا 3rd لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے آسیان کے اندر, ٹھیک ہے جی, جبکہ انڈیا جو ہے ملیشیا کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر. یہ دیکھیں آپ چیز, یہ آسیان کے اندر انڈیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ چائنیز آلریڈی تقریباً $900 بلین آلموسٹ $1 ٹریلین کی بزنس کر رہے ہیں آسیان کے ساتھ. انڈیا چاہتا ہے کہ میں اتھے وچ بڑا اینڈ آئی شوڈ گیٹ آل دیٹ اسپیس, ٹھیک ہے نا جی. سو مجھے ایسا لگتا ہے اور واٹ فیل از کہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ممالک جو ہیں دے کیپ لوکنگ فار دا نیشنل انٹرسٹ. اب ملیشین کے اندر اچھی بلی انویسٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, 28th لارجسٹ انویسٹر ہے, ٹھیک ہے جی. ملیشیا کا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس نے کوئی $1 بلین یا $1.25 بلین کے قریب انڈین اکانومی میں پچھلے 25 سالوں میں لگایا, ٹھیک ہے جی. اس وقت 70 3.5-4 لاکھ بندہ جو ہے انڈین ملیشیا میں جا رہا ہے گھومنے پھرنے, ٹھیک ہے جی. سو یہ اصل میں یہ اسی لیے تو آپ دیکھیں نا, جب عوام کی سطح پہ اتنا زیادہ لمبا چوڑا رابطہ ہو تو جسے کہتے ہیں نا یہ چیزیں تو ہوتی ہیں.
ایک پیمانے پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا اچھا تعلق عوامی سطح پہ آلریڈی موجود ہے، تو حکومتیں کیوں نہ آگے آئیں؟ سو یہ نریندر مودی جو ہے انہوں نے اور انور ابراہیم نے ایک نیکسٹ لیول پہ گیم کو لے کے چلے گئے. بائیلیٹرل تعلقات صرف ڈسکس نہیں کیے، ریجنل تعلقات بھی ڈسکس کیے. آپ نے نریندر مودی صاحب کو کہا یہ میرا دوست ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ آپ دیکھیں نا کس انداز سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میرا خیال ہے یہ 3 دن کا وزٹ ہے. اور یہ ملیشیا اٹ سیلف اپنے آپ کو ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سمجھتا ہے، انڈیا اپنے آپ کو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک بڑی پیمانے پہ یار بڑا لمبا چوڑا تعلق ہے اگر اس کو دیکھا جائے. میں تو اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں. لیٹس سی کہ کیسے چیزیں چلتی ہیں اور کیا اس حوالے سے ہوتا ہے. لیکن انڈیا ایکٹ ایسٹ پالیسی کے تحت پراپرلی انگیج ہے. آئی تھنک آئی کوٹیڈ یو رانگ. دی جو ہے وہ جو ہوتی ہیں the bilateral trade is about $17 billion. ٹھیک ہے جی دونوں ملکوں کے درمیان. بہرحال the question is کہ یہ جو ہے ملیشینز اب بار بار ایک ہی چیز کر رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ انڈیا کے قریب ہو جو امریکہ کے قریب ہو جاتے، انڈیا کے قریب ہو جاتے، خطے کی طاقت ہے. انڈو پیسفک ہمارا اس سے اچھا تعلقات ہونا چاہیے. آسیان میں وہ ہمارا اچھا پارٹنر ہے. بائی لیٹرل اس کی کیپیبلٹی زیادہ ہے. انڈین ملیشین کمپنیز آلریڈی $1.25 بلین وہاں پہ آ رہے ہیں. سو انور ابراہیم بیسیکلی تو جو اس وقت اس کا کیا نام ہے مہاتیر محمد کے زمانے کی جو پالیسیز اس کو ریورس کرنے آئے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ اگر دیکھا جائے تو وہ اس کو ریورس کرنے آنے کے بس ٹھیک ہے یار آپ اپنی مرضی کریں، ہمیں اپنی مرضی کرنے دیں. ٹھیک ہے. سو یہ تھوڑا کہ کیسے وہ چل رہا ہے. لیکن لارجلی مجھے ایسے لگتا ہے کہ انور ابراہیم تھوڑا پروگریسو بندہ ہے. پروگریسو اس سینس میں ہے کہ اس نے آ کے دیکھے نا اور سمارٹ ہے. پروگریسو بھی ہے، سمارٹ ہے. اس نے آتے ہی جھپیاں ڈالنی، ہندی میں بات شروع کر دی، نریندر مودی صاحب کا پتے نریندر مودی کے ساتھ ہی کھیل دیے. ٹھیک ہے نا. نریندر مودی کے پتے نریندر مودی کے ساتھ ہی کھیل دیے. اینڈ ابو آل ٹھیک ہے آپ امیجن کریں کہ جب ایک ملک کا وزیر اعظم آ کے یہ کہ پردھان منتری نریندر مودی جی نمسکار، تو انڈیا کی عوام نے تو کہا واہ 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 یار یہ تو مطلب لگتے نہیں، یہ تو عربی بھی نہیں آ کے کہتے، یہ تو سعودیز بھی نہیں کہتے، یہ تو یو اے والے بھی نہیں آ کے کہیں گے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا. ٹھیک ہے نا. اور پردھان منتری جی ہیں اب یہ چیزیں جو ہیں یہ دیز بگ تھنگز اٹریکٹ اے لاٹ. اور اسی لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس مودی صاحب کے ساتھ انہوں نے کی ہے اس اے نیکسٹ لیول ریلیشن شپ. پاکستان کو ایک چیز سمجھنی ہے پائیدان ایک چیز سمجھ لو بس، جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اور میں کہنا چاہ رہا ہوں، فار گاڈ سیک ٹیک بزنس سیریسلی. کاروبار کو سیریس لیں، چھوڑ دیں ان ساری چیزوں کو. اگر ہم نے کاروبار کو سیریس نہ لیا، اگر ہم نے ان چیزوں کو سیریس نہ لیا تو آپ میری اس بات پہ لکھ لیں کہ آپ کو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی بھی نہیں پہچانے گا، کیونکہ یہ کاروبار کے معاملے میں. ٹھیک ہے جی. دنیا اس چیز میں سیریس ہو گیا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. میں تو اب کار کو کنونس کر سکوں اور کیسے ان کو بتا سکوں کہ بھائی جان یار خدا دا نہ آ جائے، لک ایٹ دس. ہماری سرکار جو ہے اس کا دھیان اس چیز پہ اٹکا ہوا کہ ہم نے کیا آج عمران خان کے ساتھ کیا کرنا ہے. عمران خان کو الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، وہ آکسفورڈ میں الیکشن لڑا. ہمارا دھیان ہے پھنسے، ہم ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ہم کیا کریں، ہم کس طرف جائیں، ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں ہے. یقین کر کے مانیں وہ ڈاکٹر جے شنکر جاتا ہے، وہ جادو کی جاتا ہے اور ساری گیم سیٹ کر کے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ انڈیا کی فارن بیوروکریٹس جو ہیں، وہ جو فارن پالیسی کی جو وہ ہیں ڈپلومیٹس ہیں، وہ بھی بڑے کمیٹیڈ ہیں اور بڑی تگڑی شکڑی انہوں نے ٹیمیں رکھی ہوئی ہیں. بھائی اتنا کو آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب پوری دنیا کے میڈیا کو انڈیا کی ایونٹس کو کور کرنا پڑتا ہے کہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے.
इंडिया के अंदर ऐसे जैसे मेला लगा हुआ है, एक लीडर आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा। अब नेपाल की फॉरेन मिनिस्टर जब आई है, उसको नहीं पता चला डॉक्टर आरजू को कि इधर मलेशिया का वज़ीर आज़म भी आया हुआ है, इधर जापानी भी आके बैठे हुए हैं। जापानियों को नहीं पता इधर मलेशियन भी वज़ीर आज़म आके बैठा हुआ है। आज हम सुबह अगर फलां उससे मिला है, मैं इसको भी 2+2 को भी, जापान इंडिया को भी कवर करूँगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट 2+2 है, क्योंकि ये क्वाड के अंदर का 2+2 है। बट इसको आई विल डू इट सेपरेटली टू मेक अ पॉइंट। इसमें जो इंडियन जो लीडरशिप है, उसने वो सारी की सारी, आखिर में मैं कंक्लूड करते हुए बताऊं, सारे के सारे मुल्क जो पाकिस्तान के करीब थे, इंडिया ने सारे 1 by 1 ले लिए, विद द हार्ड वर्क, विद बिजनेस, एंड दे आर टॉकिंग नॉट नो नॉनसेंस, दे आर टॉकिंग नो नॉनसेंस, दे आर टॉकिंग बिजनेस। कोई फजूलियात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, एक कन्वर्जेंस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर, मैं तो बड़ी देर से कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार ये साउथ ईस्ट एशियन से राब्ते करो, ये एशिया पैसिफिक में इधर निकलो। हमारे लोग निकलते नहीं, हमारे जहाज ही नहीं उड़ते उस साइड में। हमारे वज़ीर आज़म सदर का जहाज ही उधर उड़ता है जिधर से कोई रियाल मिलना हो, कोई डॉलर मिलना हो, कोई यूरो मिलना हो। हमारे वज़ीर आज़म का जहाज ही नहीं आता। पता नहीं हो कि साढ़े जहाज नाल को मकनातीस लग गया कि सिर्फ डॉलर वाले पासे जाता, छोटी करेंसी के पास जाते नहीं। और अगर पाकिस्तानियों को पूछो कि हम साउथ ईस्ट एशियन नेशन से क्यों कारोबार नहीं करते, वो कहते हैं वहाँ कंपटीशन करना पड़ता है, हमारे बिजनेसमैन को आदत ही नहीं। इन्होंने लाडले ने अमेरिका के हम अमेरिका से फेवरें लेते हैं और अपने नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ करते हैं ताकि हम कुछ टेक्सटाइल बेच लें। ये तो साढ़े लात ने। मैं इस पे अगर ये स्टडी की जाए ना कि पाकिस्तान के जो कारोबारी लोग हैं, ये बेसिकली इन्होंने पाकिस्तान को दुनिया के आगे हमें होस्टेज बना दिया हुआ है, सच्ची बात है। और वो होस्टेज इसी चीज़ पे बना दिया हुआ है, ठीक है। लेट्स सी क्या होता है और क्या नहीं होता, बट इट्स वेरी शेमफुल कि every country which used to be close with Pakistan is getting so much closer with India because they mean business. They are talking no nonsense. Their relationship is based on interest जो उनके मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है। कि जो कुछ हो रहा है ये अनवर इब्राहिम के मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी कि हमारी लीडरशिप उठेगी, जागेगी, कभी पता चलेगा उसको कि क्या हो रहा है। यहाँ के सोते रहेंगे सतु पी के।